ولید صاحب 6 ججز کا جو خط کا معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو خاصا اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو اب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جب آپ کی حکومت تھی اور یہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج تھے، وہ جب یہ باتیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مداخلت ہوتی ہے، تو آپ نے ان کے خلاف ریفرنس لے آئے، ان کو معزول کروانے کی کوشش کی، یہ تضاد کیوں ہے؟ نہیں جی، دیکھیں تضاد کی بات اس میں نہیں ہے جی۔ ایک تو مجھے بڑی حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آج یہ کتنے دن اب گزر گئے ہیں، اب 8-9 دن گزر گئے ہیں اس خط والے معاملے کو سامنے آئے ہوئے، اس کو یہ ایک جواز بنا کے کہ جی یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا تو اس لیے اب بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ تو اگر پہلے کوئی جنگل کا قانون تھا تو اب بھی جنگل کا قانون چلتا رہے، یا ہم قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی طرف اگر چلیں۔ تو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جی، ان کو اگر کوئی شکایت تھی اور اگر ہمارے دور حکومت میں کوئی شکایت تھی تو ان کو اپنی شکایت پر سپریم کورٹ میں جانے کا بھی موقع ملا اور اس پہ ان کو داد رسی بھی ملی۔ اس وقت تو کسی سپریم کورٹ کے جج نے خط نہیں لکھا کہ جی ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کو اس بات کی دلیل ملتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں کریڈٹ لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایک سپریم کورٹ کے جج جن کے اوپر ریفرنس تیار کر کے بھیجا گیا اور وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا اور ان کو یہ محسوس ہوا، جسٹس اس وقت تو جسٹس ہی تھے قاضی فائز عیسیٰ، کہ یہ ریفرنس غلط ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے داد رسی حاصل کی۔ بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دور میں عدلیہ کی آزادی تھی، اس لیے یہ ان کو داد رسی، لیکن جو اب نظر آ رہا ہے جو ولید صاحب یہ قطع کلام معاف، ولید صاحب سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ خان صاحب کی تحریک انصاف کی آپ کی جو جدوجہد تھی وہ انصاف کے لیے تھی، آزاد عدلیہ کے لیے تھی۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک ہی دفعہ جیل گیا اور وہ آزاد عدلیہ کے لیے گیا۔ اگر اس وقت آپ لوگوں نے کچھ اقدامات کیے ہوتے، خان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ والا ریفرنس کہیں اور سے آیا تھا، میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو آگے بڑھایا۔ اگر اس وقت اقدامات کیے ہوتے، آزاد عدلیہ کے لیے کوئی مضبوط پالیسی بنائی ہوتی تو شاید یہ نوبت آج نہ آتی۔ یہ سوال اس لیے ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ کم از کم چلیں آپ نے اتنا تو تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور یہ ریفرنس جو تھا وہ جو ہے جہاں کہیں سے بھی آیا تھا ان سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب غلطی ہو گئی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب یہی غلطی جو ہے ہم دہرائیں کہ ہم اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائیں، یہ نوبت نہ آئے؟ تو اب نوبت کیونکہ آ گئی ہے جی۔ یہ تو آپ بالکل اس طرح کہہ رہے ہیں نا جس طرح مرزا غالب نے کہا مشہور زمانہ اپنے شعر میں کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی خان صاحب نے غلطی تو مانی ہے، لیکن اگر اس وقت سٹینڈ لے لیا ہوتا اور اس کو روک دیا ہوتا ریفرنس کو تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو لیکن یہ ہے نا کہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے ریفرنس کو نہیں روکا، ان کے وزیر قانون، بلکہ ان کو اگر آج بھی آپ کبھی طلب کریں اور بلائیں اپنے پروگرام میں جو ڈاکٹر فروغ نسیم ہے، ان سے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ریفرنس بالکل ٹھیک تھا، وہ تو کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ کہتے ہیں ٹیکس ایویژن کا کیس تھا، یہ فروغ نسیم کہتے ہیں، انہیں بلائیں کسی وقت۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ دے چکے ہیں، اگر غلطی مان لی تو اس کا یہی مطلب ہے نا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ جی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ غلطی مان لی ہے تو اب یہ نوبت چونکہ آ گئی ہے تو ہم اس نوبت کو اپنے عروج پر جانے دیں، یا ہم اس کا ازالہ کریں، یا ہم اس کو ختم کریں۔ اور اب آپ یہی دیکھ رہے ہیں یہ تسلسل ہی ہے نا کہ ان کو وہ ڈاک کے ذریعے ولید صاحب یہ بتائیں خطوط تو ابھی اس معاملے پہ انکوائری ہونی ہے، وہ پتہ چلے گا کہ خطوط کون لکھ رہا ہے۔ انگلیاں تو آپ پہ بھی اٹھ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے آپ کی جماعت ہی لکھ رہی ہو، انگلیاں تو آپ پہ بھی اٹھ رہی ہیں۔ ابھی تو اس کا تحقیقات ہونی ہیں، جو خطوط ہیں، جو دھمکی آمیز خطوط سامنے آ رہے ہیں۔ ہاں جی، تحقیقات ہونی ہے جی، تحقیقات ہونی ہے، اور ہماری جماعت کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملتا کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز کریں، اور نہ ہماری جماعت کے پاس کوئی اس طرح کی رسائی ہے۔ ولی صاحب یہ آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں، صرف سیاستدان نہیں ہیں، یہ فرمائیں کہ اب یہ معاملہ لارجر بینچ میں ہے، شاید اس کے عید کے بعد فل کورٹ میں چلا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فل کورٹ سماعت کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نمٹ جائے گا؟ آزاد عدلیہ کا جو تصور پاکستانی عوام کرتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گی؟ اس کا جواب دینا تو قبل از وقت ہے، لیکن میں اس کے 2-3 پہلوؤں پہ روشنی ضرور ڈال دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ، اور نہ صرف میں بلکہ بطور ایک ترجمان تحریک انصاف کے ہماری پارٹی سمجھتی ہے
کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک انتظامیہ کی بنائی ہوئی ایک رکنی کمیشن جو ہے وہ ایک تو جج صاحب جو تھے بڑے قابل احترام ہے، گیلانی صاحب انہوں نے خود ہی اپنا واپس لے لیا، اس پہ استعفیٰ دے دیا یا نہیں آمادہ ہوئے، وہ سرے سے ہی غلط تھا. تو پہلی بات خوش آئند یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جوڈسڈکشن ایکسرسائز کی ہے، جوڈیشل پاور ایکسرسائز کیا ہے. ہم سمجھتے تھے بہت قابل اعتراض بات ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ چیف جسٹس بند کمرے میں ملے ہیں، ان کو طلب کر کے کھلی عدالت میں بلانا چاہیے تھا نوٹس دے کے. تو یہ ایک خوش آئند بات. دوسری خوش آئند بات یہ کہ فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمارا مطالبہ بھی یہ تھا فل کورٹ کا. تیسری خوش آئند بات یہ کہ یہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہم نے کہی تھی، کل تک کی پروسیڈنگز تو لائیو آئی ہیں اور یہ آنی چاہیے بالکل تاکہ سب کو نظر آئے. اور ان ساری چیزوں کے پیش نظر سپریم کورٹ کے اختیارات تو ایسے ہیں کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن چھوٹے سائز کی 3 ججز کی بنا سکتی ہے، ماضی میں بھی بنائی گئی ہیں، اور جس کے پاس پاورز ہوں وہ سمن کر کے انکوائر کر کے نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے کہ یہ ثابت کس طرح ہو سکتا ہے جو الزامات لگائے ہیں. تو یہ بعید نہیں ہے اس بات کہ یہ ثابت نہیں ہوگا، یہ ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ سب کچھ اگر ہو جائے تو یس پھر جو متعلقہ افراد ہیں جو کہ مرتکب ہیں اس سارے، اور یہ جرائم ہیں یہ سارے، کسی کو دھمکانا، کسی کو ڈرانا، تشدد کرنا، چادر اور چاردیواری کو تحفظ کو پامال کر کے جاسوسی کرنے کے لیے کیمرے لگانا، اور وہ بھی پھر آئینی عہدے داروں کے گھروں کے اندر، تو یہ سب جرائم ہیں. جب ان کی سزا دی جائے گی تو میں یہ تو نہیں یقین سے پاکستان میں لوگوں کو سزا بھی ہوتی ہے اور پھر بھی جرائم ہوتے رہتے ہیں، میں یہ تو نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رک جائے گی، لیکن ہم ایک صحیح سمت میں چلے جائیں گے. اچھا ولی صاحب، ایک کل کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی اور عام طور پر جو مختلف قانون دانے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ججز نے خط لکھنے کی بجائے خود جو ان کے پاس اختیار تھا توہین عدالت کا وہ ایکسرسائز کیوں نہیں کیا؟ آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ان کے بحاف پہ تو نہیں بول سکتا نا جی، وہ یہ تو خود وہ بتائیں گے. لیکن آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ خط ٹھیک تھا، وہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے. اور آج اگر آپ اس پہ بہت سے تبصرے بھی آئے ہیں اور بڑے بڑے سمجھدار مبصرین نے اس پہ تبصرے لکھے ہیں. تو دیکھیں ججز کے پاس تو قلم کی قوت ہی ہوتی ہے نا جی، ان کے پیچھے کوئی ٹینکس یا کوئی توپ خانہ یا کوئی یا اس طرح کے کوئی اسلحہ تو نہیں نہ ہوتا. وہ ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اور یس، ہمارا آئین یہ واجب کرتا ہے تمام اداروں کو کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کریں. سو یہ سب تو کتابی باتیں ضرور ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے حوالے سے تو کتابی باتیں لگ اس لیے رہی ہیں کہ آپ ایک طرف دیکھیں کہ کس ذہنی اذیت کا شکار ہوئے وہ جج صاحبان. بلڈ پریشر کی شکایت پہ ہسپتال جانا پڑ گیا کسی کو، کسی کے عزیز کو جو ہے وہ بجلی کے الیکٹرک شاکس لگا کر جو ہے ان سے کوئی بیانات لیے گئے. تو یہ جب خوف کا ماحول ہو تو آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے پاس اختیارات تو ضرور ہیں. آپ اور میں اگر ایسی پوزیشن میں ہوں، آپ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کہ اپنے اختیار کو استعمال بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جو مائٹ از رائٹ، یعنی کہ قوت کے زور کے، قوت بازو کے زور سے جو ہے وہ میں محاورہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ میری بات مجھے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے جی. یہ کر سکتے. میں یہ بات کو میں ایک آئیڈیل ورلڈ میں ہونا یہی چاہیے تھا، لیکن آئیڈیل ورلڈ یہاں ہے نہیں نا، اصل میں یہ مسئلہ ہے.